اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16-17 مہینے اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم یہ رہا کہ آپ خانہ کعبہ کی بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آرزو اور تمنا تھی کہ کاش میرا قبلہ خانہ کعبہ ہی کو بنا دیا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم کے پابند تھے اور اپنی رضا کو اسی کے اندر اسی کے تحت کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے تو اسی نماز کے دوران اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ اپنے رخ کو بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ مدینہ منورہ سے بیت المقدس وہ شمال کی جانب ہے اور بیت اللہ سے جنوب کی جانب ہے۔ چنانچہ جب یہ حکم آیا تو نماز ہی کے دوران آپ نے اپنا رخ اور صحابہ کرام نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اس پر مشرکین اور کفار منافقین نے اعتراض کیا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا ہے کہ یہ اپنے خانہ کعبہ پر یا اسی طریقے سے کسی ایک قبلے پر جم نہیں رہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اس پر جواب دیا گیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تمام کی تمام سمتیں اللہ رب العزت ہی کی ہیں۔ اصل میں مسلمان اور انسان اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ اگر حکم دے کہ مشرق کی طرف رخ کر لو تو یہ اس بات کو مانیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اگر حکم دے کہ چہرہ مغرب کی طرف کر لیا جائے تو مسلمان اس کے پابند ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ شاید جبریل امین یہ حکم لے کر آئیں، لہٰذا اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پورا فرمایا اور قیامت تک کے لیے قبلہ خانہ کعبہ، بیت اللہ، مکہ مکرمہ، مسجد حرام کو قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد آیت 158 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے نام ہیں۔ صفا خانہ کعبہ کے قریب تھی اور مروہ کچھ تھوڑے سے فاصلے پر تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ان دونوں پہاڑیوں پر بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اب جب ان دونوں کے درمیان سعی کو واجب قرار دیا، چکر لگانے کو لازم قرار دیا، تو صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ بات آنے لگی کہیں یہ بات گناہ تو نہیں، لوگ یہاں پر شرک کیا کرتے تھے، کہیں ہماری مشابہت ان کے ساتھ تو نہیں ہو رہی؟ تو اس وجہ سے اس چیز کا حکم دیا کہ نہیں، وہ تو بت پرستی کیا کرتے تھے، تم چکر بھی لگاتے ہو تو اللہ کی ذات کو یاد کرتے ہو۔ چنانچہ اس میں 3.5 چکر لگائے جاتے ہیں۔ جیسے خانہ کعبہ کا چکر لگایا جاتا ہے، حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، حجر اسود پر آ کر مکمل ہوتا ہے تو وہ 1 چکر کہلاتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا معاملہ نہیں۔ صفا سے شروع ہوتا ہے تو مروہ پر 1 چکر کہلاتا ہے، صفا واپس آ جائے تو 2 چکر ہو جاتے ہیں، گویا اس طرح سے یہ 3.5 چکر بنتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 173 میں حلال و حرام کے احکامات دیے گئے، فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا ہے، یعنی وہ جانور جو کہ حلال ہو لیکن ذبح نہ کیا جائے، مر جائے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ نمبر 2، بہتا ہوا خون، اس کا استعمال کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔
نمبر 3، خنزیر کا گوشت، خنزیر کی چربی مکمل انداز سے یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور نمبر 4، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے ذبح کیا گیا ہو، چاہے شرعی اصولوں کے مطابق ذبح کیا گیا ہو، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں، مجبور اور ایک بندہ اگر بھوک کی وجہ سے پریشان ہو جائے، اسے اس میں گنجائش دے دی، کہا کہ وہ اتنا کھا سکتا ہے جس سے اپنی جان کو بچا لے، اس کو کھانے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ چیز حرام ہی رہے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 177 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نیکی کہتے کس کو ہیں، یعنی لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ اور اسی طرح سے بیت المقدس کے معاملے میں بحث و مباحثے میں لگے رہتے، جہاں 4 افراد اکٹھے ہوئے اسی کو جو ہے موضوع بحث بنا لیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس بارے میں بحث و مباحثہ کرنا نیکی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کو جو ہے وہ آیت بر کہا جاتا ہے، آیت نمبر 177 کو آیت بر، نیکی والی آیت۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 16 چیزیں بیان فرمائی اور بتایا کہ نیکی ہے کیا۔ سب سے پہلے بیان فرمایا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو ماننا نیکی کہلاتا ہے، بحث و مباحثہ کرنا نیکی نہیں کہلاتا۔ نمبر 2، آمن باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا یہ نیکی ہے۔ نمبر 3، والیوم الآخر، آخرت پر یقین رکھنا۔ نمبر 4، فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ نمبر 5، کتابوں پر ایمان رکھنا۔ نمبر 6، انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھنا۔ نمبر 7، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ قریبی رشتہ داروں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور پھر یتیموں پر خرچ کرنا، اور پھر مسکینوں پر خرچ کرنا، اور مسافر اگر تنگ دست ہو اس پر خرچ کرنا، والسائلین فی الرقاب، وہ بیچارے سائلین جو سوال کرنے والے ہیں، محتاج ہیں، ان پر خرچ کرنا۔ اور آگے نمبر 12 بیان فرما دیا، غلاموں کے اوپر خرچ کرنا۔ نمبر 13 ذکر کیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو وعدے کرو، لوگوں سے جو وعدے کرو، ان وعدوں کو پورا کرنا یہ نیکی ہے۔ اور آخری بات ارشاد فرما دی، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے صبر کرنا، تمہیں آزمایا جائے بھوک کے ذریعے سے، مال کے نقصان کے ذریعے سے، لہذا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 179 میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیاتٌ، کوئی اگر کسی کو ناحق قتل کر دے تو پھر اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، یہ قصاص ہے۔ اور اس کی حکمت بھی بیان فرما دی، اس کی حکمت یہ ہے کہ قصاص زندگی ہے، یعنی جب کسی کو اس طرح سے قتل کیا جائے گا اور پھر سزا میں قاتل کو جو ہے وہ سزا دے دی جائے گی، تو آئندہ سے لوگ قتل کرتے ہوئے سوچیں گے کہ مجھے بھی قتل ہونا پڑے گا، اس لیے فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، جو مقتول کے ورثاء ہیں انہیں اختیار ہے، چاہے تو معاف کر دیں، قصاص نہ لیں، چاہے پھر وہ اس کے بدلے میں دیت لے لیں، جس کے احکامات فقہ کی کتابوں کے اندر بیان فرمائے گئے، تو اس بات کا اختیار دیا گیا۔ آیت نمبر 180، وصیت کے احکامات بیان فرمائے گئے، اور کہا کہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم نافذ تھا اور وصیت فرض تھی، کہ انسان کے لیے لازم تھا کہ وہ مرنے سے پہلے لکھ کر جائے کہ میرا جو مال و دولت ہے اس میں کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ لیکن اب ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، 12، 13 جنہیں آیات میراث کہا جاتا ہے، جب وہ نازل ہوئیں اس کے بعد پھر وصیت کا حکم ایک نفلی زمرے میں آ گیا۔ اب 1/3 کے اندر تو وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ میں اگر وہ ہوگی تو وہ نافذ العمل نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 183 سے 187 تک کی جو آیات ہیں اس میں روزے کے احکامات بیان فرمائے، ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بیان فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، ہاں کوئی اگر بیمار ہو، کوئی مسافر ہو، اسے چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن بعد میں تعداد کو پورا کر لے۔
ابتدائے اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت جو ہے بس ایک ہی مرتبہ مغرب کے وقت افطاری کر لیں، جب تک جاگ رہے ہیں کھا پی سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رات میں بھی ازدواجی تعلقات کی اجازت نہ تھی، کھانے پینے کی اجازت نہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی عطا فرما دی کہ مغرب سے سحری تک کھا بھی سکتے ہو، ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو۔ آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ آیت نمبر 188 میں بیان فرمایا ناجائز باطل طریقے سے مال کمانا یہ حرام ہے، یعنی کسی کے مال کو غصب کر لیا جائے، چوری کے ذریعے سے مال حاصل کیا جائے، جوئے کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، یا ہر وہ طریقہ جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے اس طریقے سے کاروبار کرنا، تجارت کرنا، اس کو حرام قرار دیا۔ آیت نمبر 189 کے اندر فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اے نبی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ چاند بڑھتا کیوں ہے، یہ چاند گھٹتا کیوں ہے؟ تو آپ ارشاد فرما دیجئے یہ عبادات کے حوالے سے ہے، تاکہ عبادت کا حساب لگانا آسان ہو جائے، اس لیے کہ حج کرنا ہے تو چاند کے مہینوں کے مطابق، روزے رکھنے ہیں تو چاند کے مہینے کے مطابق، زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے تو چاند کے مہینوں کے مطابق۔ آیت نمبر 190 میں جہاد کے احکامات بیان فرمائے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ جہاد فرض قرار دیا ہے۔ جہاد ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کو ظلم سے بچانے کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 196 میں حج کے احکامات بیان فرمائے کہ حج اسلام کا اہم رکن ہے، جو استطاعت رکھتا ہو اس پر حج ادا کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اور اس میں پھر احرام کے حوالے سے بیان فرما دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ حج کا ہو یا عمرے کا ہو، احرام تو اصل نیت کا نام ہے۔ کپڑوں کا صرف اوڑھ لینا، چادروں کا صرف پہن لینا، اس کا نام احرام نہیں ہے، بلکہ نیت کا نام ہے چادر کے ساتھ ساتھ۔ وہاں پر حج چونکہ صرف مخصوص مہینوں کے اندر ہوتا ہے، مخصوص دنوں کے اندر ہوتا ہے، حج پورا سال عمرہ جو ہے وہ پورا سال ادا کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 208 میں بیان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا مت کرو کہ کبھی یہودیوں کی باتوں پر عمل کرو، کبھی نصارہ کی باتوں پر عمل کرو، اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے جو لوگ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے وہ منا سے جو ہے طریقہ تو یہ ہے کہ منا سے عرفات جایا جائے، پھر وہاں سے جو ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے پھر جو ہے عرفات میں آیا جائے، منا سے مزدلفہ اور وہاں سے پھر عرفات میں آیا جائے۔ لیکن یہ لوگ جو مکہ کے رہنے والے تھے تو یہ لوگ جو ہے عرفات میں نہیں جایا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اور ہم یہاں کے خاص باشندے ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ لیکن عرفات کو جو ہے وقوف عرفہ کو لازمی رکن قرار دیا، جو وہاں نہیں جائے گا اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو پھر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ جہالت کی باتوں پر عمل کرتے پھرو۔ آیت نمبر 215 میں فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے خرچ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ جواب دے دیجئے اے لوگو سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ تمہارے والدین ہیں، ان پر خرچ کرو، پھر قریبی رشتہ دار ان پر خرچ کرو، اور اس کے بعد دیگر جو غرباء ہیں، محتاج ہیں، ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 219 میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ شراب کے حوالے سے، اس کی حرمت کے حوالے سے یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر بتا دیا گیا کہ اس کو جو ہے اس کے اندر جو ہے فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد
5ویں سپارے کی آیت نازل ہوتی ہے جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دل کے اندر یہ بات بٹھا دی کہ نشہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو نماز کے وقت میں استعمال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ المائدہ کی آیات کے اندر شراب کو مکمل حرام قرار دے دیا گیا۔ آیت نمبر 221 کے اندر نکاح کے حوالے سے کچھ احکامات بیان فرمائے، کہا کہ مشرک سے نکاح کرنا یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر اہل کتابیہ عورت ہو لیکن وہ شرک نہ کرتی ہو، اپنی تعلیمات پر اگرچہ قائم ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن مسلمان عورت نکاح کے لیے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آگے سوال کیا، کہا کہ نکاح ہے، ظاہر ہے کہ ازدواجی تعلقات ہیں، تو اس کے پھر آداب بھی بیان فرمائے۔ یسألونک عن المحیض، جب عورت حیض کی حالت میں ہو، مینسس کی حالت میں ہو، اس وقت اس سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے جائیں۔ دراصل یہود و نصارہ افراط و تفریط کا شکار تھے۔ یہود ان دنوں میں عورت کو بہت برا سمجھتے، گھر سے الگ کر دیتے، کچھ بھی کام نہیں کرنے دیتے تھے، اور نصارہ ان دنوں میں بھی ناپاکی کی حالت میں بھی عورتوں سے جماع کرتے، تو منع فرما دیا، کہا کہ تم ساتھ لیٹ سکتے ہو، کام کاج کروا سکتے ہو، اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 226 آیت ایلا کہلاتی ہے۔ ایلا کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اگر تو وہ 4 مہینے پورے کر دے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر یہ 4 مہینے سے پہلے جو ہے قریب چلا جائے تو پھر اس کی یہ قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفارہ ہوگا اور اس کا نکاح برقرار رہے گا۔ آیت نمبر 229 جو ہے طلاق کے حوالے سے، الطلاق مرتان، زمانہ جاہلیت میں چونکہ طلاق کی کوئی لوگ حد نہیں سمجھتے تھے، 100 طلاقیں ترمذی شریف میں آتا ہے کہ لوگ دیا کرتے تھے۔ اگرچہ اس بات کی اجازت تو ہے جب نہ آپس میں بن سکتی ہو تو اجازت ہے، جیسے حدیث میں آیا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ حلال چیزوں میں جو ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے، لیکن اگر گزارا نہ ہوتا ہو طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن علماء کرام سے رابطہ کر کے پھر دی جائے۔ کہا کہ 2 طلاقیں، اس کے بعد اگر تیسری طلاق بھی دے دی گئی تو پھر اگر یہ واپس آنا چاہتی ہے اب اجازت نہیں ہے، یہ عورت اپنی مرضی سے کہیں پر نکاح کرے اور وہ شوہر اپنی مرضی سے ان کی بھی نہیں بنی اور وہ طلاق دے دے، پھر عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ساری بات طے کر کے نکاح کیا جائے کہ آپ طلاق دے دینا، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بعد خلا کے احکامات بیان فرمائے۔ عورت اگر خود طلاق کا مطالبہ کرے، چاہے کسی بھی چیز کے مقابلے میں مطالبہ کرے کہ اپنا مہر واپس کر دے گی، معاف کر دے گی یا کچھ حصہ معاف کر دے گی، اس کو خلا کہا جاتا ہے اور یہ بھی طلاق کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان آیات کے اندر طلاق، رضاعت، عدت کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے۔ ظاہر ہے کہ جو طلاق کی عدت ہے وہ اور ہے، جو وفات کی عدت ہے وہ اور ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں ایک جہاد ہی کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ لوگ 2 طرح کے، نیک لوگ بھی تھے، بد لوگ بھی تھے۔ حضرت سمویل علیہ السلام کے زمانے میں 2 لشکر، ایک طالوت کا لشکر تھا، ایک جالوت کا لشکر تھا۔ طالوت نیک بادشاہ تھا، جالوت بد بادشاہ تھا۔ یہ جنگ کے لیے نکلے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا راستے میں پیاس لگے گی، ایک پانی کی جگہ آئے گی، وہاں پر کوئی پانی نہ پیے، صرف ایک چلو پی سکتا ہے۔ چنانچہ روکا گیا انہیں کہ پانی مت پیو، انہوں نے وہاں سے پانی پیا تو ان کے پیٹ بھاری ہو گئے اور وہ دشمن سے لڑ نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا، حضرت داؤد علیہ السلام نوجوان تھے، یہ طالوت کے لشکر میں تھے، انہوں نے پھر آگے بڑھ کر جالوت کا خاتمہ کیا، اور آیت نمبر 251 میں بتا دیا گیا کہ چاہے حق جو ہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ غالب آ کر رہتا ہے۔
اور آخری آیت 252 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے احکامات اور باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے، اس لیے کہ آپ کا شمار بھی رسولوں میں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مضامین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔